بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ سید سلیمان ندوی ایک عالمی اسکالر تھے۔ سیرت النبی پر ان کی خاص مہارت تھی۔ سیرت النبی رحمت عالم ان کی خاص شہرت یافتہ کتابیں ہیں۔ سنت سے متعلق ان کا موقف بیان کیا گیا ہے غامدی سینٹر سے۔ وہ یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ کی عملی تصویر جو حضور نے پیش کی وہی سنت ہے۔ یہی سنت متواتر چلتی چلی آ رہی ہے۔ نبی، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر تمام مومنین، یعنی ان کے تھرو چلتی چلی آ رہی ہے، شروع سے لے کر تا دم تحریر۔ اس میں کاغذ پر لکھا ہونا شرط نہیں۔ اگر کتب احادیث کا ایک ورق بھی لکھا نہ ہوتا تب بھی یہ اسی طرح محفوظ تھی اور ہے۔ یہ فرق ہے سنت میں اور کتب احادیث میں۔ کتب احادیث میں غلطی کا امکان ہے، سنت میں نہیں۔ یہ ہے ان کے پہلے موقف کا خلاصہ۔ ان کا دوسرا موقف کہ سنت کے علاوہ اس مفہوم کے لیے قرآن پاک میں حضرت اور صحابہ کرام نے دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا، اور وہ تھے سبیل اور اسوہ۔ یہ ان کا دوسرا موقف۔ اب میں پہلے بیان پر تبصرہ دیتا ہوں۔ حضور نے جو قرآن کے الفاظ کی تفسیر پیش کی وہ سنت نہیں ہے جناب۔ سنت کا لفظ تو کسی نبی رسول کے ساتھ منسوب ہے ہی نہیں قرآن کے اندر۔ سنت کا لفظ تو کسی نیک صالح شخص کے طرف بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سنت کا لفظ جو ہے کسی نیک اور یعنی صالح شخص کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ نبی اور رسول۔ سنت کا لفظ قرآن میں کل 17 مرتبہ آیا ہے جناب۔ 13 مرتبہ اللہ کی سنت، اور 4 مرتبہ کافروں کی سنت۔ سنت کے معنی ہے ایسی پکی روش جسے کوئی چھوڑتا ہی نہ ہو۔ اللہ کی روش میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے اللہ کی روش کو سنت کہا گیا۔ اور کافر غلطی کے باوجود اپنی روش پر اڑا رہتا ہے، اس لیے اڑے رہنے کی بنا پر اس کی روش کو بھی سنت کہا گیا۔ تمام نیک لوگ بشمول انبیاء غلطی سے پاک نہیں۔ قرآن میں تمام انبیاء کی غلطیاں موجود ہیں۔ غلطیاں ان سے ہوئیں اور انہوں نے توبہ کی، تائب ہوئے۔ غلطی ہونے پر تائب ہو جاتے ہیں، غلطی سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ یو ٹرن لینے کی صفت کی بنا پر ان کی روش کو کبھی سنت نہیں کہا جائے گا۔ جو یو ٹرن لے لیتا ہے، غلطی جو ٹریس ہو جانے پر، ریئلائز ہونے پر یو ٹرن لے لیتا ہے، اس کی روش کو سنت نہیں کہا جائے گا، کبھی بھی نہیں کہا جائے گا۔ لہذا جان بوجھ کر انٹینشنلی اس لفظ کو نبی رسول سے منسوب کیا گیا ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ کے اقوال و افعال کو اللہ کے کلام کی طرح قیامت تک پکا کر دیا جائے، اس غرض سے، اور دین کے 2 پکے ماخذ بنا دیے جائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور ذہن کسی اور دوسرے رسول کی طرف جانے ہی نہ پائے تو مزید پکا کرنے کے لیے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا سلیمان ندوی، غامدی صاحب، مودودی صاحب اور تمام جید علماء کو یہ معلوم نہیں کہ سنت کا لفظ کسی نبی کے ساتھ آیا ہی نہیں ہے قرآن میں؟ کیا یہ معلوم نہیں ان کو؟ یا تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا۔ یہ قرآن کے یہ 2 پوائنٹس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے ان 2 پوائنٹس کو سمجھیے آپ، بہت ضروری ہے۔ ذاتی فعل کی اتباع اور مینر کی اتباع، سبیل مینر کی اتباع 2 الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ الگ۔ ذاتی فعل کی اتباع ممنوع ہے اور سبیل کی اتباع لازم ہے۔ دیکھیں ڈفرینٹ ہے دونوں، بالکل ایک دوسرے سے۔ ذاتی فعل کی اتباع ممنوع اور سبیل کی اتباع لازم۔ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی اتباع مت کرو، چاہے وہ اولیاء ہی کیوں نہ ہو۔ 7/3 دوسری آیت کہتا ہے
انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ 6/153۔ بلا شبہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا سیدھا راستہ، فتبعوہ، پس تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ دیگر سبل، راستوں کی، دیگر سبل کی اتباع مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، پس اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ سبیل، وہ سبل تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ 6/150۔ نمبر 3، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ 6/155۔ یہ ایک مبارک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، پس تم اسی کی اتباع کرو۔ دیکھا 3 آیات ہو گئی۔ اتباع صرف کتاب کی کرنی ہے، صرف اللہ کے راستے کی کرنی ہے، کسی کی نہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، یہ ایک مبارک کتاب جو ہم نے نازل کی، تم اس کی اتباع کرو۔ اچھا، اب دوسرا پہلو، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ رسول سے کہلوا دیے، رسول سے کہلوا دیے فاتبعونی، فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ 3/31، میری اتباع کرو۔ رسول تو رسول، عام مومنین کی اتباع کا بھی قرآن میں آ گیا، کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4/115، 4/115۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے سبیل کے علاوہ کسی اور سبیل کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو جانے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ٹھونس دیں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 4/115۔ رسول کی بھی اتباع کرنی ہے، عام مومن کی اتباع کرنی ہے، یہ دوسرا پہلو آ گیا۔ دیکھا آپ نے، کیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں جناب، تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں، ہمارے تدبر کی کمی ہے۔ اتباع مینر کی کرنی ہے، ایکشن کی نہیں۔ ایکشن میں قول و فعل دونوں آ جاتے ہیں، اور قول و فعل نبی رسول کا بھی غلط ہو سکتا ہے، یعنی دیگر پہ بحث کرنا تو بیکار ہے، ہم نبی کی بات کر، نبی رسول کی بات کر رہے ہیں، وہاں بھی غلط ہو سکتا ہے، ان سے بھی غلط ہو سکتا ہے۔ غلطی سے پاک صرف وہی ہے، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لہذا غلطی سے پاک صرف وہی ہے۔ اب آیت سنیے، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی 34/50۔ آپ کہہ دیجئے قل ان ضللت، اگر میں گمراہ ہو گیا، غلط ٹریک پر چلا گیا، غلطی کر بیٹھا، ضللت فانما اضل علی نفسی، تو یقیناً وہ میری غلطی ہے، صرف میری غلطی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر رہا، فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، تو اس وحی کی بدولت جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی صرف قرآن میں ہے۔ 34/50، یعنی گویا کہ وحی الگ ہے اور نبی اور رسول کا قول و فعل الگ ہے۔ نبی اور رسول کے قول و فعل میں غلطی کا امکان ہے، قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ وحی الگ ہے، وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اور وحی صرف قرآن میں ہے۔ دوسری آیت سنیے آپ، اوحی الیہ ھذا القرآن 6/19۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے، صرف ھذا القرآن۔ القرآن معرف باللام ہے، اس سے پہلے اس میں اشارہ ھذا لگا ہوا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ معرف باللام سے پہلے جب اس میں اشارہ آ جائے تو جملے میں حصر پیدا کرتا ہے، صرف کا پہلو لے کر آتا ہے۔ تمام کے تمام مترجمین نے یہاں سے صرف غائب کر دیا، قرآن میں تو موجود ہے، چونکہ ھذا لگا ہوا ہے۔ مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہی صرف قرآن کیا گیا ہے، غلطی سے پاک صرف وہی ہے، غلطی سے پاک صرف وہی ہے، نبی اور رسول کا قول و فعل بھی نہیں، وہ غلطی کا امکان ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں 3-4 آیات سے۔ لہذا وہ تمام آیات جو صرف نازل شدہ وحی کی اتباع پر زور دیتی ہیں، اب ان دونوں پہلو کو ملا کر سمجھیے، وہ تمام آیات جو صرف نازل شدہ وحی کی اتباع پر زور دیتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اصل اتباع صرف وحی کی کرنی ہے، اصل اتباع صرف وحی کی ہے۔
صرف وہی میں غلطی کا امکان نہیں، اور جن آیات میں رسول کی اتباع اور عام مومنین کی اتباع پر زور دیا گیا ہے وہ ان کی ذاتی اتباع نہیں بلکہ مینر کی اتباع ہے۔ وہ اس لیے کہ مرکزیت قائم رہے۔ ترتیب ملاحظہ کیجیے، پہلی اور اصل اتباع وحی کی، دوسری اتباع رسول کی یعنی وحی کی اتباع رسول کے ذریعے سے، وحی کی اتباع رسول کے ذریعے، اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تب پھر اس نے اللہ کی اطاعت کی 4/80۔ بالکل اسی طرح رسول کی اتباع بھی ہے، جیسے رسول کی اطاعت اسی طرح اتباع، کتاب کی اتباع رسول کے ذریعے، کتاب کی اتباع کرنی ہے، اصل میں ذریعہ رسول ہوگا، رسول کے ذریعے، رسول کے تھرو، انفرادی طور پر نہیں۔ ہر شخص قرآن پڑھ کر انفرادی طور پر اتباع کرنا شروع کر دے تو نقشہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا شتر بے مہار والا، ایک اس سے کچھ سمجھ کر کچھ کرتا پھر رہا ہے، دوسرا کچھ کرتا پھر رہا ہے، تیسرا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیا نقشہ نکل کر آئے گا سامنے؟ وہی کچھ ہوگا۔ لہٰذا اس انتشار سے روکا ہے قرآن نے، نقشہ وہی ہوگا شتر بے مہار والا۔ اب آئیے تیسری اتباع یعنی مومنین کی اتباع۔ تمام لوگ وہی کی اتباع کر رہے ہیں، تمام مومنین وہی کی اتباع کر رہے ہیں رسول کی معیت میں، رسول کے تھرو، رسول کو سربراہ مان کر۔ لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ میں تو اپنے طریقے پر اتباع کروں گا، میں نے تو یہ سمجھا ہے اس آیت سے، یہ ان آیات سے، میں تو اس طرح اتباع کروں گا۔ ہو گیا اسلام کا کہ یونٹی پارا ہو گیا افتراق اور انتشار، اسی سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4/115۔ جو شخص بھی غیر سبیل المؤمنین کی اتباع کرے گا، کسی اور طریقے پر اتباع کرے گا، ہم اس کو وہیں جانے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اور ٹھونس دیں گے جہنم میں، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے اتباع کرنے پر۔ اتباع تو قرآن کی کر رہا ہے نا وہ، لیکن جائے گا جہنم میں، چونکہ اس نے افتراق پیدا کر دیا، یونٹی کو پارا کر دیا۔ ہاں اگر کسی کو لگتا ہے کہ شورا کا فیصلہ جو رسول کے تھرو مرکز سے آیا ہے، شورا کا فیصلہ جو رسول کے تھرو مرکز سے آیا ہے، اس میں یہاں غلطی ہو گئی ہے، اس آیت میں یا ان آیات کا مطلب وہ نہیں جو نکالا گیا ہے، یہاں غلطی ہوئی ہے، مطلب یہ نکلتا ہے۔ کسی کو اگر لگتا ہے یہاں یہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو ریفر کرنا پڑے گا شورا کی طرف۔ غلطی یعنی قرآن سے نیچے اللہ کے احکامات سے نیچے جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ کہلاتے ہیں الامر۔ الحکم یا کلام اللہ سے نیچے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ سب کے سب الامر جمع اوامر وہ کہلائیں گے۔ تو قرآن نے اس کا حل یہ دیا ہے، کہتا ہے امرہم شورا بینہم 42/38۔ امر مومنین کے امر، ہم کی ضمیر مومنین کی طرف جا رہی، مومنین کے امر، ان کے درمیان جو شورا ہے، ان کے درمیان، ان کے موجودہ دور میں ان کے درمیان بینہم شورا ہے، وہ طے کرے گی تمام کے تمام معاملات جو اللہ کے احکام اور کلام اللہ سے نیچے ہیں، وہ سارے الامر کہلاتے ہیں، اور وہ ان معاملات کو دیکھے گی، ان کی شورا ان کے درمیان جو موجود ہے۔ 42/38۔ مومنین کے اوامر ان کے درمیان موجود شورا حل کرتی ہے، کوئی سابقہ دور کی مجلس شورا نہیں، ہر دور کی حاضر موجود شورا، اور پھر شورا کی انٹرپریٹیشن کو فائنلائز کرے گا رسول، حاضر موجود رسول، حاضر سروس رسول۔ فیضا عظمتا، رسول سے کہا جا رہا ہے فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ، کہ جب تو عزم کر لے کسی میٹر میں، کسی معاملے میں، جب پختہ ہو جائے کہ ہاں یہ اب درست ہو گیا ہے، اب درست ہے، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کر کے نافذ کر دے اس کو۔ سابقہ رسول اور سابقہ شورا کے فیصلے دائمی نہیں، یہ ایک پکا اصول ہے، دائمی نہیں، دائمی کچھ بھی نہیں ہے، دائمی صرف کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ ہے۔ اس اسٹیٹس پر کسی انسان کے قول یا انسانوں کے اقوال کو لایا گیا تو وہ شرک ہو جائے گا، دائمی نہیں ہے۔ یہ سب دائمی کرنے کے لیے تو کیا ہے،
اور ملا نے مولویوں نے جو کچھ بھی کیا یہ دائمی نہیں، دائمی کتاب اللہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے، نہ سنت کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے پہلے بیان پر تبصرہ۔ پہلا بیان کون سا پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی عملی تصویر جو حضور نے پیش کی وہی سنت ہے۔ اب آتے ہیں ان کے دوسرے بیانیے کی طرف۔ دوسرے بیانیے کے الفاظ ایک بار پھر سن لیجئے۔ سنت کے علاوہ اس مضمون کے لیے قرآن پاک میں حضرت اور صحابہ نے دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، اور وہ ہے سبیل اور اسوہ۔ یہ ان کا دوسرا بیانیہ۔ آپ نے غور کیا کہ یہاں زبان میں کس طرح مروڑی لگائی گئی ہے؟ نہیں کیا نا، غور نہیں کیا۔ یہ تو مسئلہ ہے، غور نہیں کرتے۔ قرآن کی زبان میں اسے کہا گیا ہے یلوون السنتہم بالکتاب 3/78، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان میں ایسے مروڑیاں لگاتے ہیں کہ تم سمجھو یہ ساری باتیں کتاب میں سے بیان کر رہا ہے، یہ تم یہ سمجھو۔ سنت کے علاوہ نبی اور صحابہ نے قرآن میں دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا بقول ان کے۔ پھر سن لیں، سنت کے علاوہ نبی اور صحابہ نے قرآن میں دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ جناب عالی، نبی اور صحابہ ہوتے کون ہیں قرآن میں استعمال کرنے والے کہ نبی اور صحابہ نے دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا؟ کیا ان کے پاس اختیار ہے استعمال کرنے کا، کوئی الفاظ استعمال کرنے کا؟ ہوتے کون ہیں یہ؟ کیا وہ جو چاہیں گے وہ استعمال کریں گے، کہ جو اللہ چاہے گا قرآن میں وہ الفاظ رکھے گا؟ کیا بات کو گھمایا ہے انہوں نے۔ الفاظ رکھنا یا نہ رکھنا اللہ کے اختیار پر موقوف ہے جناب۔ اور اس لفاظی میں انہوں نے لفظ سنت کو بھی چپ کر کے فٹ کر دیا۔ سنت کے علاوہ نبی اور صحابہ نے قرآن میں دوسرے الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، سنت کے علاوہ چپ کر کے فٹ کر دیا، گویا کہ سنت بھی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے، کہ پڑھنے والے کو لگے کہ جس طرح سبیل اور اسوہ قرآن میں موجود ہے، یہ تو موجود ہے نا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، موجود ہے۔ رسول کے روش کے لیے اسی طرح سنت بھی موجود ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے، ان کی بات سننے والا یہ سمجھے، اپنے تئیں سمجھ لے کہ سنت بھی ہے، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ موجود ہے۔ لفظ پر غور کریں، سنت کے علاوہ یعنی سنت بھی ہے، اور اسی مفہوم میں سبیل اور اسوہ بھی ہے جو صحابہ نے استعمال کیا۔ یہ بہت بڑی فنکاری دکھائی ہے، اسے کہتے ہیں فن دینداری۔ فن دینداری، جو جتنا بڑا عالم اتنا بڑا فنکار۔ سبیل تو ہے قرآن میں، اور ہم نے اس لفظ پر سیر حاصل بحث بھی کر لی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف، اسوہ۔ اسوہ بھی ہے۔ اسوہ کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں جناب، ایک ہے نمونہ، ماڈل، اور دوسرے علاج، دکھ درد کا مداوع۔ لہذا آیت 33 کی 21 میں دوسرے معنی آتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مومنو، تمہارے لیے رسول اللہ کے عہدے میں، رسول اللہ عہدہ ہے، اس کو عہدہ ہی کہنا پڑے گا، نبی بھی عہدہ ہے، رسول بھی عہدہ ہے۔ رسول اللہ، نبی کا عہدہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک عہدہ ختم کر دیا، ایک عہدے کو ختم نہیں کیا۔ یہ عہدہ ہے، عہدہ ہی رہتا ہے، اسے محمد نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ کے عہدے میں دکھ درد کا مداوع ہے، تمہاری پریشانیوں کا علاج ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں کہا گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 10/47۔ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے، بس جب بھی کبھی ان کا رسول آ جائے تو ان کے سارے مسائل انصاف کے ساتھ حل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے ہیں دکھ درد کا مداوع، یہ معنی ہے وہاں پر۔ رسول کی موجودگی دکھ درد کا علاج ہے۔ آیت میں رسول کی موجودگی کو مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ انہوں نے زبان کی مروڑی سے یہ بتا دیا کہ یہ پہلے تو کر دیا محمد، رسول اللہ کو کر دیا محمد ایسے سرما لگاتے تھے، ایسے بیٹھ کر چپل پہنتے تھے، ایسے مانگ نکالتے تھے، تم بھی ایسے کیا کرو، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ کیا کارنامہ دکھا ہے۔ یہ آیت رسول کے سلیکشن کے لیے تھی، اسے محمد کا اسوہ بنا کر سب پر ایسا کرنا لازم کر دیا۔
جس مقصد کے لیے آیت تھی وہ سرے سے غائب کر دیا. نبی اور رسول کے فرق پر اس کی 24 والیومز ہیں کم از کم، اور ہر ایک کا ڈیٹیلڈ جواب موجود ہے. نبی اور رسول کا فرق، نبی الگ ہے، رسول الگ ہے. نبی کا عہدہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا. اس کی پوری تفصیل ہے اس کے اندر موجود ہے. چلیے والسلام.